اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ دوبارہ ہم ایک دفعہ جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھنے کے لیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے سورہ مزمل ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے پاس کافی نئے دوست بھی ایک دو موجود ہیں، اور ہمارے درمیان یہ ایک ینگسٹر حافظ قرآن جو کہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ تو میں سورہ مزمل کی تلاوت کے لیے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جی یہ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو أعظم أجرا واستغفر الله ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ اپنا تعارف بھی کرا دینا، انٹروڈکشن کرا دینا، آپ اپنا تعارف کرا دینا۔ میرا نام محمد امین قادر ہے، میں کلاس 10 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے 5 کلاس کے بعد حفظ شروع کیا، میں نے 2.5 سال کے اندر حفظ کمپلیٹ کر کے پپ اسکول میں داخلہ لیا۔ اب میں 10 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ الحمدللہ یہ ہمارے درمیان حافظ قرآن کی ایک نئی ایڈیشن ہوئی ہے، اور یہ اپنے کلیگ کو بھی لے کے آئے ہیں، دوست کو بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ایک دو ساتھی اور نئے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو یہ ہماری سورہ مزمل، اس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے کراتا چلوں۔ سورہ مزمل جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا نزول شروع ہوا، پہلی جو وحی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آیات کی شکل میں وحی آتی تھی۔ پہلی وحی جو نازل کی گئی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات تھیں جو کہ نازل کی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی، میں تھوڑا آگے جا کے ہم اس کی تھوڑی انٹروڈکشن مزید دیکھ لیں گے۔ دوسری وحی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی وہ سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات تھیں جو کہ نازل کی گئیں۔
تیسری وحی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کی گئی وہ یہ سورہ مزمل کی ابتدائی جو 10 آیات، یہ قرآن مجید کے جو ہم نے آج سورہ مزمل کی تلاوت انہوں نے کی، اس سورہ مزمل کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے تیسری وحی جو ہے نازل کی گئی، اور چوتھی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات جو ہیں وہ نازل کی گئی۔ قرآن مجید کے اندر مختلف ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مختلف جوڑے پیدا کیے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس قرآن مجید کے اندر بھی صورتوں کے یعنی جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ تو یہ پہلے ہم نے جب ہم نے پہلے دروس دیے ہیں اس کے اندر سورہ فلق اور سورہ جس کو معوذتین کہتے ہیں، 2 صورتوں کا وہ جوڑا جو کہ سورہ فلق کے اندر سورہ ناس کے اندر ہمیں ملتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں یہ جو جوڑا ہمیں ملتا ہے کہ جس کے اندر سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ اوپر نیچے آیتیں صورتیں جو نازل کی گئیں۔ اور نبی مہربان ہم پہلے اپنی قرآن کلاس کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی مکمل سورت جو نازل کی گئی تھی وہ کون سی نازل کی گئی تھی جی کون بتائے گا؟ سورہ فاتحہ، جو پہلی مکمل سورت، پانچویں وحی اور پہلی مکمل سورت جو نازل کی گئی تھی وہ کون سی نازل کی گئی تھی؟ سورہ فاتحہ۔ اس سے پہلے وحیاں آ رہی۔ تو قرآن مجید کے اندر جو آیات کا جو ترتیب ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پہ اس کو آیات جیسے نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری آیات کو آگے شفل کیا کہ اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ دو، اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ دو۔ یہاں جو تھوڑا سا ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اس کا جو دوسرا حصہ جو دوسری ایک رکوع پہلے ہے جس کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے، دوسرا رکوع کا وہ حصہ جو ہے اس کے اندر کچھ جو آراء ہیں، کچھ صحابہ کرام کی آراء ڈیفرنٹ ہے اور کچھ صحابہ کرام کی ڈیفرنٹ ہے، وہ جب آئے گی تو پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے تھے مشرکین مکہ کو تو وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسے مشرکین مکہ ہیں اس رب کو چھوڑ کر کہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کا خالق ہے، اس دنیا کا مالک ہے، اس دنیا کا پروردگار ہے، اس کو چھوڑ کر اور یہ ان بتوں کو جو کہ خانہ کعبہ کے اندر 365 بت رکھے ہوئے، 360 بت رکھے ہوئے، ان کو پوج رہے ہیں، وہ بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تاریخ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، ان کے والد صاحب جو ہے ان کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، ان کی والدہ جو ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد 2 سال کے بعد فوت ہو گئی، اس کے بعد چچا، اس کے بعد دادا، یہ پوری ہسٹری ہم پہلے کئی صورتوں کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈال چکے ہیں۔ تو وہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا یہ سارا اسپین گزار کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو ان کی شادی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد اللہ کے نبی جو کہ قسمہ پرسری اور بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی امیر قسم کی خاتون تھی، ان سے شادی ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی نبی جو تھے وہ دوسرے ممالک کے اندر جانا شروع ہو گئے اور تجارت کے ذریعے جو ہے نا ایک اسٹرانگ پوزیشن کے اندر آ گئے۔ اسٹرانگ پوزیشن میں آنے کے بعد جو ہے نا اب کم و بیش ان کی عمر جو ہے 40 سال کے قریب پہنچی تو اللہ کے نبی کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یار یہ جو لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک 40 سال ایک ایسا میچیورٹی لیول ہوتا ہے کہ مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سوچ و فہم میں بڑی تبدیلی واقع ہوئی، وہ تدبر کرنے لگ گئے یہ کیا وجہ ہے، یہ لوگ کیوں جو ہے نا وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ عرب کے اندر یہ روایت تھا کہ عرب کے لوگ جب بھی کسی چیز پہ سوچنے کی کوشش کرتے تھے، جب فہم کرتے تھے، جب پریشان ہوتے تھے تو گوشہ نشین ہو جاتے تھے، کسی ایک سیپریٹ جگہ جا کے تھنک کرتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بیہائنڈ دا اسکرین کیا چیز چل رہی ہے اور میں اس کو سالو کیسے کر سکتا ہوں۔ تو بیعینی بالکل اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے ان حالات کو دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے تمام زندگی کے اندر بہاریں دیکھ لی، بڑی ایک زبردست قسم کی اپنی زندگی گزاری، ایک بہاریں دیکھنے حضرت خدیجہ کو کہہ کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ غار ہرا جو ہے وہ مکہ کے قریب ہی، وہاں جا کر غار ہرا کے اندر چلے جایا کرتے تھے، کئی دن کا جو ہے سامان وہاں کے لے جایا کرتے تھے اور سامان لے کے جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ میں ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک یہ سن رہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بتایا کہ جب وہ یعنی پریشان ہوتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ میری بات مان نہیں رہے، تو یہ خلوت چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوتی ہے تو ان پہ خلوت کا جذبہ جو ہے وہ غالب آ گیا اور پھر وہ غار ہرا کی جانب وہ چل پڑے۔ غار ہرا جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے فلسفہ کیا چیز ہے؟ فلسفی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کہ غور کرتا ہے، جو کہ تدبر کرتا ہے، جو کہ سوچتا ہے کہ یہ کیا کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی اور کائنات کے رموز پر غور کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ساری فکروں کو سوچ کر اور وہاں چلے گئے غار ہرا کے اندر
اور اس رب سے تعلق کو بنانے کی کوشش کرنے کے اندر یعنی اس کوشش کرنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو فلسفہ تھا، وہ جو فلسفہ زندگی حیات کا فلسفہ تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ سے رب سے ملاقات کا فلسفہ تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنے بالکل صحیح حالت میں تھے۔ ایک وقت وہ تھا جب ان پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، اس وقت جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بالکل اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کے اندر بھی آیا کہ وہ ان کا ایک قدم جو ہے سدرۃ المنتہا، اس سدرہ کہتے ہیں بیری کو، ایک قدم دنیا کے ایک کنارے پہ تھا، ایک قدم دنیا کے دوسرے کنارے پہ تھا، اور اس کا منہ جو ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تیر کمان کے درمیان وہ رسی ہوتی ہے نا، تو اس کا منہ یہاں تھا، اور اس کے 600 پر تھے، 600 بازو تھے، اس کے 600 بازو آتا ہے، یہ 600 پر تھے اس کے، وہ جبرائیل علیہ السلام جس کا قد جو ہے زمین و آسمان کے درمیان تھا۔ تو ایک وقت جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلی وحی کے وقت کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا پڑھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، پھر اس کو کہا اقرا پڑھو، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر تیسری مرتبہ وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بیچا، یعنی ایسے دبایا، وہ کہا پڑھو، پھر اللہ کے نبی، اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا کس چیز کو ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں زبان سے تو اس کو پڑھنا نہیں کہتے، پڑھنا تو ہوتا ہے ریٹن میں، ریٹن کوئی چیز آئے تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں پڑھو، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ تم اس کو پڑھو۔ تو اللہ کے نبی نے پھر جو ہے نا وہ کچھ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا دل نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک بالکل جو دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کے موقع پر، پوری زندگی کے اندر 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اپنی اصل شکل کے اندر جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ تو یہاں پر یہ جوڑا، یعنی یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وہی نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی پسین ہوتے ہیں، شرابور ہو جاتے ہیں، اور پڑھتے ہیں یہ آیات جو ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، جو پہلی آیات 5 آیات جو ہیں وہ پڑھ کر اور فوراً گھر کی طرف آتے ہیں، اور گھر آتے ہیں اور اپنے بیگم کو کہتے ہیں کہ زمبیلونی کہ مجھے اوڑھ دو، پسینوں میں شرابور ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر وہ کمبل اوڑھ دیتی ہیں، اور کمبل اوڑھنے کے بعد جو ہیں پھر وہ بڑی پریشان، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، ساری کارروائی بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا، مجھے جو ہے اس طرح کا نظر ہے۔ تو حضرت خدیجہ چونکہ بڑی قابل قسم کی خاتون تھی، وہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، عمر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 15 سال 10 سے 15 سال بڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا خیال ہے کہ جو آپ کے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے، آپ نے نہ کبھی کسی غریب کے ساتھ تنگ کیا ہے، آپ نے غریبوں کی سرپرستی کی ہے، یتیموں کا آپ سہارا بنتے ہیں، کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو یہ ضرور کوئی ایک قادر مطلق ایک ہستی ہے کہ جس نے آپ کی طرف یہ پیغام بنایا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام، وہ رب جو ہے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ وہ پھر اس کا ایک پورے واقعہ میں ملتا ہے، تو چونکہ واقعہ پھر ہم آگے نکل جائیں گے اس ٹاپک سے، تو وہ واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح ان کے جو ایک چچا زاد بھائی تھے، وہ عیسائی تھے، ان سے جا کے رابطہ کیا، اور وہ سارا ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، اور پورا ایک ہسٹری ہمیں اس کی ملتی ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو آیات، یہ میں آپ کو بتایا کہ یہ تیسری وحی کہ جس کا ہم آج مطالعہ کرنے لگیں، اور اس وحی کے اندر یہ 2 آیتیں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، یہ دونوں آیتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے اندر، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں سے سوچ و بزار کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ ظلم و جبر کی داستان کیسے ہو رہی ہے، یہ کیسے ختم ہوگا، اس کو میں کیسے جو ہے صحیح کر سکتے ہیں، یہ تھنک کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے اندر اس فلسفے کی کمال پہ، کلائمیکس پہ پہنچا دیا۔ وہ سوچ و بچار جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اس کی کلائمیکس پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو اب یہاں پر کیا، اب ہم آیتیں ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں کہ جس کے اندر، اچھا اب ہم اس کو آیت واز لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات، یہ اس سے کچھ کم کر لو، اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو۔ اب یہاں پر جو آیت جو نازل کی گئی ہے، یہ جو سیکنڈ رکوع جس کو ہم پڑھیں گے، یہ آیت تخفیف ہے، یہ آیت تخفیف ہے۔ اس سے پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیام اللیل جو ہے تقریباً فرض تھی، یہ تقریباً فرض تھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی ظاہر بات ہے انسان ہے، اور لوگ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی جب پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان سے کچھ کمی بیشی ہو جاتی تھی، کبھی زیادہ ہوتی تھی، کبھی کم ہوتی تھی، کبھی ٹائم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا المزمل، اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر کے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے
آگے آیتوں میں آ رہا ہے کہ میں حساب رکھتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ تم جو ہے نا تم دنیا کے اندر, دنیا کے کام و کاج کے اندر, دنیا کی مصروفیات کے اندر تم سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے, انسان پریشان ہو جاتے ہیں. تو کبھی تو اللہ نے وہ جو ریسٹرکشن تھی وہ تخفیف کر دی اس آیت کو, جو پہلے اسٹرانگ جو ایک وہ آیت حکم آیا ہوتا کہ یہ لازمی کرنا ہے, یعنی ایک ٹائم دیا کہ اس ٹائم تک لازمی نماز پڑھنی ہے, یعنی قیام اللیل کرنا. قیام اللیل اور تہجد کا فرق کا پڑا ہے, پتہ ہے آپ کو قیام اللیل کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی افضل بھائی, قیام اللیل کس چیز کو؟ ہاں رات کو نماز پڑھنا, ہاں نفل عبادت کرنا. یہ جو نفل قیام اللیل کہتے ہیں آدھی رات تک, اور تہجد ہوتی ہے آخری پہر, یعنی فجر سے کچھ پہر پہلے جو ہے نا, جہاں فجر کی اذانیں ہوتی ہیں اس سے کچھ پہلے تہجد کی نماز ہوتی ہے. تو یہ قیام اللیل جو ہے نا اس زمانے میں جب یہ نازل کی گئی تھی اس سے پہلے فرض تھا, تقریباً فرض تھا. تو اب صحابہ کرام تھوڑا پریشان ہو جاتے کرتے کہ دن میں اپنے تجارت کے اندر, کاروبار کے اندر مصروف, پھر رات کو اٹھنے کا کہہ دیا گیا. اب وہ پریشان تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم پریشان نہ ہو. اور اللہ کے نبی کو کہہ دیا گیا کہ تم نے جو پہلے لائف گزاری تھی, اب تم سے ایک بہت بھاری کلام تمہارے پر نازل کیا جا رہا ہے, بہت بھاری ذمہ داری تمہیں دے دی جا رہی ہے. تو اب تم ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اب دل جمی کے ساتھ اب تم نے کام کرنا ہے. اب سونے کا وقت گزر چکا ہے. جو تم نے تجارت کی, جو تم نے کاروبار کیے, جو تم نے یہ لائف گزاری پوری, وہ گزر لی. اب تمہارے پر ایک بھاری کلام نازل کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو, مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. اور قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. قرآن مجید کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 5 حقوق ہیں. سب سے پہلا اس کا حق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے. اس کے حوالے سے بے شمار آیات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بے شمار آیتیں ہیں کہ جس کے اندر سب سے پہلا حکم یہ آیا ہے کہ قرآن کو آپ اس پہ ایمان لائیں. جب دوسرا حق یہ کہ یہ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ بتائے ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھو. یہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں جو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ٹھہرتے تھے. یعنی سمجھنے سے مراد ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس کا تھیم جو ہے, اس کا مقصد جو ہے, اس کے مطالب جو ہیں, اس کے معنی جو ہیں آپ کے ذہن کے اندر آ رہے ہوں, آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ میں اپنے رب سے کیا ہم کلام ہو رہا ہوں. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ نمازیں ہماری بے اثر کیوں ہوگی, کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. اس کا مطلب کیا ہے جی, کون بتائے گا؟ پاک ہے میرا پردہ بزرگی والا, یا پاک ہے میرا پردہ عظمت والا. اور سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا پردہ سب سے اعلیٰ. ٹھیک ہے. اب اگر میں 3 دفعہ ایسے پڑھوں پاک ہے عظمت والا پاک, آپ کہیں گے یار فاروق بھائی دماغ تو آپ کا ٹھیک ہے, یہ کیسے پڑھ رہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ, اب بعض اوقات میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہوں, اگلا پوری رکعت پڑھ کے دوسری رکعت میں آیا ہوتا ہے, ایسے ہے نا. اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں اپنے رب سے کیا ہم کلام ہو. اب میں چونکہ میں نے تقریباً یہ کرونا کا جہاں بہت زیادہ نقصان ہوا یہ دنیا کے اندر لوگوں, وہاں مجھے بڑا فائدہ ہوا. اس لیے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے, میری ایک پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے کوئی چیز ادا کرتا ہے, میں تبلیغی جماعت میں بھی تھوڑا عرصہ میرا لگانے کا ٹائم اتفاق ہوا, وہ کہتے ہیں جب انسان کوئی چیز ڈلیور کر رہا ہوتا ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس رہ جائے تو اس کا سب سے آسان طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو ڈلیور کریں. جب آپ اس کو ڈلیور کریں گے نا تو اگلے کا فائدہ کم ہوگا. کلاس ٹیچر جو ہوتا ہے, کلاس ٹیچر کیا کرتا ہے, پوری کلاس کو پڑھا رہا ہوتا ہے, 40 بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ فیل والا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, تو کلاس ٹیچر کی اس میں کمی غلطی نہیں ہے. غلطی کس کی ہے؟ جس نے, کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایبزاربنس کیپیسٹی, ہم سمجھتے ہیں یار یہ ٹیکنیکل چیز میں اگر اس کو بتا دوں گا تو مجھ سے آگے نکل جائے. نہ, ہر بندے کے ایک لیول ہے, اس لیول سے زیادہ اس کے اندر جانا نہیں ہے. اس لیے آپ اپنا اگر دین کا علم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اگر دنیا کا علم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈلیور کرنے کی کوشش کریں, اس کو سکھانے کی کوشش کریں. تو یہ میں نے جب سے ہی قرآن مجید یہ یعنی اس کورونا کے دوران 7-8 مہینے کے دوران, پہلے میں کبھی درس دیا کرتا تھا, 2 مہینے میں دے دیا, 3 میں, اب جو کنٹینیو دے رہا ہوں تو اس کا سب سے زیادہ مجھے وہاں مولوی صاحب تلاوت کر رہے تھے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ آج جو نا یونس علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے, آج یوسف علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے, آج ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. تو انسان کے جو کانسیپٹس ہیں نا وہ زبردست کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ پہلا یہ کہ سب سے پہلے قرآن پہ ایمان لانا, پھر اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا, پھر اس کو سمجھنا, ٹھیک ہے, سمجھنے کے بعد اس کی باتوں پہ عمل کرنا, اور عمل کرنے کے بعد اس کی دعوت کو پھیلانا, اس کے نظام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا. جیسے ہم اس دعوت کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس قرآن کلاس کا انعقاد کیا ہوا ہے, اور اس کے ذریعے ہم خود بھی سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے
یہ ملک صاحب نے بھی ایک آدھ درس دیا ہے, پھر ہمارے تیمور بھائی بیٹھے ہوئے انہوں نے درس دیا, اور باقیوں نے بھی کمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے اندر اندر ہم کوشش کریں گے کم از کم کہ کچھ اپنے زبان سے وہ, کیونکہ جتنا فائدہ بولنے والوں کو ہوتا ہے نا اتنا سننے والوں کو نہیں ہوتا. سننے والا تو بات کرے سن کے 2% 4%, ہر بندے کی ایبلٹی ہے, کسی نے 5% ابزارو کر لیا, کسی نے 10% ابزارو کر دیا. تو قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانا, ایمان لانے کے بعد پڑھنا, پڑھنے کے بعد سمجھنا, سمجھنے کے بعد اس کی باتوں پہ عمل کرنا, اور عمل کرنے کے بعد اس کی دعوت کو, اس کے نظام کے غلبے کے لیے, اس کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر ایک بھاری کلام نازل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھ کے جو سو رہے ہو. اب چادر کیا ہوتی ہے؟ چادر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان چادر پہن لیتا ہے تو آپ کا تعلق جو دوسروں سے کٹ جاتا ہے. اب آج کل بچے کیا کرتے ہیں, میں آپ گھر جاتا ہوں نا, بچے ایسے چادر لے کے کمبل لے کے موبائل چلا رہے تھے, تو نور نہیں کر رہا تھا, وہ نور نہیں کر رہا تھا موبائل کا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چادر ایک ایسی, تو اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ایک دنیا سے کٹے ہو نکلو باہر. کیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑے, اور تم اب سونے کا ٹائم گزر چکا ہے, اب فیلڈ میں آنے کا ٹائم ہے, اب فیلڈ میں کھانے والے کا ٹائم ہے, اب قرآن کو سیکھنے کا ٹائم ہے, اب قرآن کو سمجھنے کا ٹائم ہے, اب قرآن کو پھیلانے کا ٹائم ہے, اب معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کا ٹائم ہے. تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ اس قرآن کو سمجھنے کا. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے قولا ثقیلا, کہ بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت, اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کلام کو, یہ جو کام تمہارے ذمے لگایا جا رہا ہے, یہ جو کام تمہیں کرنے کو کہا جا رہا ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. کیوں؟ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے. وہ کہتے ہیں اگر تمہارا نفس تمہارے کنٹرول سے باہر نکل چکا ہے نا, اگر تمہارا نفس تمہارے کنٹرول, ہم نے کیا پڑھا تھا ولسر میں, کون مثال دے گا؟ ٹینجیبل انٹینجیبل درخت کی مثال. جی سر, بیسیکلی وہ یہ تھا کہ جو ہے بیج ہوگا تو درخت ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. اور روح کی میں نے مثال کیا دی تھی؟ روح کی غذا آپ کے سر روحانی ہے. ہاں. اور جو جسم ہے اس کی جو سر غذا ہے وہ, ہاں میں نے ان کو کہا تھا کہ روح جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی ہے. تو اس کی خوراک کون سی ہوگی؟ روحانی خوراک, قرآن, حدیث, لٹریچر. یہ اب ہو کیا رہا ہے اب, اور جسم کہاں سے آیا ہے؟ زمین سے. تو جسم کی خوراک کیا ہے؟ یہ دالیں, چینی, آٹا, نمک, یہ ساری چیزیں. اب ہم ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو کھلا کر جسم کی تو بڑی فکر کر رہے ہیں, لیکن روح کہ جس نے کمانڈ کرنا تھا, کہ روح کہ جس نے ہمیں چلانا تھا, اس کو ہم نے بالکل ویک کر لیا. اس کے لیے ہم فکر ہی نہیں کر رہے, اس کے لیے ہم سوچ ہی نہیں رہے, اس کے لیے ہم سمجھ نہیں رہے, اس کے لیے ہم محنت ہی نہیں کر رہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جسم اپنی مرضی سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے جو کمانڈنگ فورس تھی, ہمارا جو روح تھی کہ جس نے کمانڈ کرنے تھی, ہم نے کمزور کر دیا, لاغر کر دیا کہ جسم اس کے کنٹرول میں نہیں, اپنی مرضی سے جاتا ہے, اپنی مرضی جدھر چاہتا ہے چلے جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے جسم کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں, تو یہاں ٹول بتایا جا رہا ہے, بڑا زبردست نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت رات کو اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بڑا کاریگر ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے نفس پہ کنٹرول چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب سے تعلق بن جائے, تو رات کے آخری پہر اٹھو, اپنے رب کے سامنے مناجات کرو, اپنے رب کے سامنے رو, اپنے رب کو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں رات کے آخری پہر اپنے فرشتوں کے ساتھ سب سے آخری آسمان پہ آ جاتا ہوں, اور میں ندا لگاتا ہوں. خود اللہ ندا لگا رہے ہیں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں. سبحان اللہ. کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ کہہ رہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پورا کروں, کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سن لوں, کوئی ہے جو میری طرف پلٹے میں اس کی مغفرت فرما دوں. لیکن ہم پڑے سو رہے ہیں, جب ٹی وی پہ گزار رہے ہیں. ایسے یہ ریئل, اگر انسان ریئل لائف کے اندر جائے تو ٹی وی کے اوپر آج کل جاگنے کا رواج ہے, 12 1 1 2 بجے ٹی وی بیٹھے ہیں, اللہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگے, ہم ٹی وی بیٹھے ہیں آوارہ گردی کر رہے ہیں, ہم لغویات کے اندر پڑے ہوئے ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو اپنے نفس پہ قابو پانا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے, تو پھر قابو پانا چاہتے ہو بہت کاریگر ہے. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اور ان اللہ, پھر قرآن کو ٹھیک پڑھنے, اگر قرآن کو بھی صحیح پڑھنا چاہتے ہو تو یہ بھی موضوع ٹائم ہے. سب سے موضوع ٹائم کون سا بتایا جا رہا ہے؟ رات کا ٹائم. پھر آگے بتایا جائے دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت سی مصروفیات ہیں, اور اپنے رب کا, اب میں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس 10 منٹ ہے تو میں ذرا تیز چلوں گا. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انسان کیوں کمی بیشی کر رہا تھا, نمازیں کیوں کم پڑھ رہا تھا, تھوڑا کمی بیشی ہو رہی تھی, کیونکہ اس وقت فرض ہوا تھا. قیام اللیل کیا تھی؟ فرض تھی, لیکن لوگ تھوڑی بہت کمی بیشی کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیا. یعنی قرآن کا زبردست اسٹائل ہے. قرآن پہلے خود سوال کوشچن ابھارتا ہے, اس کا جواب بھی خود دے رہے ہیں, اس کا جواب بھی خود ہی دے رہا ہے. اب جواب کیا دے رہے ہیں کہ دن کے اوقات میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں, تمہارے لیے
بہت مصروفیات ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اب کٹ کے یعنی یہاں جو بتایا جا رہا ہے, کٹ کے الگ ہونے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں. کٹ کے مطلب یہ ہے کہ آپ رات کے آخر پہر مجھ سے تعلق بنائیں. کٹنے سے مراد نہیں کہ آپ یعنی جو دیگر مذاہب کے اندر اور ہمارا جو مذہب ہے, ہمارا جو دین ہے, اس کے اندر فرق یہی ہے کہ دیگر مذاہب کے اندر, یہودیت کے اندر, عیسائیت کے اندر یہ کیا تھا, وہ کہتے تھے کہ عبادت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ گرجا گھر تک ہے, ٹیمپل تک ہے, بت قدر تک ہے. لیکن مسلمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا سونا, اس کا جاگنا, اس سے بیوی بچوں سے تعلقات, اس کے آفس کے اندر تعلقات, یہ سب کا سب عبادت ہے اگر تم اس کے حکموں کے مطابق کرو گے, جو کہ اس قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے, جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے. اس دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت سی مصروفیات ہیں. اپنے رب کا نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, لہٰذا اس کو اپنا وکیل بنا لو. لہٰذا اس کو اپنا وکیل, یعنی اگر تم سے کوئی برائی ہوتی ہے, اگر تم سے, اب اگلی آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ہم کمپائل کریں گے. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. قرآن مجید کی سورہ فرقان کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ رحمان کے اصل بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں ان کو سلام. یعنی یہ یہاں پر ایک زبردست طریقے کا بتایا جا رہا ہے کہ لوگ تمہیں کہیں گے, اللہ کے نبی کو بھی کہہ رہے تھے, یہ ساحر ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ جادوگر ہے, اس کا دماغ, یعنی جنگ بدر کے اندر 313 1000 کا مقابلہ کرنے چلے گئے, اور گھوڑے کتنے, چند گھوڑے, تلواریں بھی نہیں ہیں, ہاتھ تو ڈنڈے لے کے آگے. یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اس لیے کہ جب یہ قرآن اندر جانے لگتا ہے پھر وہ ایسے فیصلے کراتا ہے. جب قرآن اندر جانے لگتا ہے تو ایک انسان کے اندر ایک ایسی اسپرٹ آ جاتی ہے, ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے, ایک ایسی قوت آ جاتی ہے, ایک رب العالمین کے اوپر ایک ایسا اعتماد آ جاتا ہے, پھر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگ تمہیں ظاہر کہیں, جب جادوگر کہیں, جب تمہیں تنگ کریں, تو وہ عباد الرحمن الذین یمشون حول الارض, کہ جب رحمان کے اصل بندے وہ, یہ صفت بتائی جا رہی کہ وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں ان کو سلام. یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو. یہ جو لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ, اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پہ چھوڑ دے. زبردست یہاں بات کر دی گئی. ہم خود فیصلہ کر لیں, یہ ہم کہتے ہیں یہ فلانا فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ کافر ہے, ایسے ہی نا, خود فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں, یہ فلانا یہ کر رہا ہے اپنی مرضی سے, ہم اپنے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جو جھٹلا رہے ہیں, جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں, جو پریشان کر رہے ہیں, ان خوشحال لوگوں, اس وقت بھی کیا تھا جو خوشحال لوگ تھے, کون, ابو جہل, ابو لہب, یہ سارے خوشحال لوگ تھے نا, ہم نے پہلے پڑھے ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ اللہ کے نبی کو بڑا تنگ کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو. اور ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے رات کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کے بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. یہ پہلا رکوع تھا. اب دوسرا رکوع جو ہم جب جسٹ چند منٹ کے اندر اس کو سم اپ کرتے ہیں, دوسرے رکوع کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. کچھ لوگ یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں مختلف یعنی جو فقہاء ہیں, یہ اس کے بارے میں مختلف جو صحابہ کرام ہیں یا روایت سے ملتی ہے ان کی مختلف آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا رکوع ہے, اس کے بارے میں تو سب یکسو ہیں کہ یہ رکوع جو ہے مکی ہے, یہ رکوع مکہ کے اندر نازل کیا گیا. اور دوسرے رکوع کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ یہ مولانا مودودی نے لکھا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور علماء کرام لکھا ہے کہ یہ مدنی ہے. ٹھیک ہے, وہ اچھا اس کے اندر پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے تحقیق کی ہے کہ اس رکوع کے اندر یہ جو آیت تخفیف اس کو کہتا ہے کہ جس کے اندر کچھ چینج کی گئی. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے تحقیق کی کہ جو آیت ہے, اس آیت یہ اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی 95 نمبر آیت, کہ جس کے اندر جو ہے نا تخفیف کی گئی تھی آیت کے اندر. قرآن مجید کے 2-3 جگہ پہ ایسی صرف آیتیں گزری کہ جس کے اندر تخفیف کی گئی, جس کے ردبل کہ ایک آیت کا ٹکڑا نکال کے دوسری آیت کے ساتھ ملایا گیا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. لیکن باقی جو آیتیں تو ادھر ادھر ہوئی ہیں کہ یہ آیت اٹھا کے ادھر لگا دی, وہ آیت, لیکن کسی ایک آیت کے اندر جو تخفیف ہوئی سورہ نساء کی 95 نمبر آیت اور اس سورہ مزمل کی یہ دوسری آیت, یہ پورا رکوع پہ مشتمل ایک آیت ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس کے حوالے سے مختلف جو آ رہا ہے مسند احمد اور ابو داؤد کی ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ جو حکم نازل کیا گیا یہ تقریباً 1 سال بعد نازل کیا گیا. پھر دوسری روایت ہے حضرت عائشہ ہی کی ابن جریر اور ابن ابی حاتم سے نقل کی گئی ہے کہ یہ حکم جو ہے, یہ جو حکم جو نازل کیا جا رہا ہے قیام اللیل کا, اب آپ پیچھے چلے جائیں, قیام اللیل جو ہے فرض کی گئی ہے, اس کا جو آیت تخفیف چینج جو کیا گیا, وہ حکم جو چینج کیا گیا نفل کی طرف جو گیا, وہ یہاں پر جو روایت آ رہی, پہلی روایت آئی کہ 1 سال بعد یہ آیتیں نازل کی گئی, دوسری روایت آئی کہ یہ 8 مہینے بعد نازل کی گئی, اور تیسری ابو داؤد اور ابن جریر کی روایت ہے کہ یہ جو آیتیں 16 مہینے بعد نازل کی گئی. اور ایک اور سعید بن جبیر یہ تابعی ہیں, ٹھیک ہے. صحابی اور تابعی میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ ایک ہے نبی, ہاں وہ صحابی ہوتے ہیں. تابعی کیا ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابی کو دیکھا, جنہوں نے صحابی کو, وہ ہے تابعی. تو یہ جو تابعی ہیں سعید بن جبیر, ٹھیک ہے, اور تبع تابعی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے تابعی کو دیکھا. تو سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 سال بعد نازل ہوئی. پہلا جو رکوع ہے تیسری وہی اس کے 10 سال کے بعد نازل ہوئی. اچھا, اس آیت کے اندر جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے تحقیق کی, انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ مکہ میں نازل کیا گیا, ٹھیک ہے نا, اور کچھ حصہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر نازل کیا گیا. واللہ اعلم بالصواب, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب ہم اس کا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو احکام آئے وہ آیا زکوٰۃ کی فرضیت, زکوٰۃ کا احکام آیا اور جہاد کا آیا. تو انہوں نے کہا یہ جو فرضیت آئی ہے یہ مدینہ کے اندر آئی ہے, تو یہ جو احکامات آئے کب نازل ہوئے؟ مدینہ کے اندر. تو انہوں نے یہ مولانا مودودی نے, اور اس کے علاوہ ایک اور عالم دین ہے امین احسن اصلاحی صاحب کہ جنہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ 10 سال بعد نازل ہوئی. لیکن آپ کے سامنے رکھ دی تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحقیق بھی کلوز نظر آتی کہ اس آیت کا کچھ حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا اور باقی حصہ جو مدینہ میں نازل. ہم صرف ترجمہ پڑھ لیں گے کیونکہ ٹائم ہمارا تقریباً سماپت ہو چکا ہے. اے نبی تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3, اب یہ شروع والی بات دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی, اے نبی تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اب پہلے تو فکس کیا ہوا تھا نا, جو اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا کہ یار یہ ذرا مشکل ہو رہا ہے, میرے نبی پہ بھی مشکل ہو رہا ہے اور میرے صحابہ پر بھی مشکل ہو رہا ہے, تو اللہ نے وہ تخفیف کی, اس آیت کے اندر تخفیف کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو. تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے, اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے, اللہ ہی رات اور دن کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے. اور پھر آگے لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی, اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. یعنی پڑھنا ضرور ہے, یہ یعنی یہاں ہمیں جو کلیہ مل رہا ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر لازمی پڑھنا ہے. اور سب سے افضل وقت کون سا بتایا جا رہا ہے؟ رات کا وقت بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے تم میں سے کچھ مریض ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے. یہاں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی انہوں نے مثال دی ہے کہ جو لوگ روزی پر آنے کی بڑی فضیلت بتائی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی شہر میں غلہ لے کر آیا, تجارت لے کر آیا اور اس روز کے بھاؤ پر اسے بیچ دیا, اس کو اللہ کا قربت نصیب ہوگا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی, ٹھیک ہے. ایک اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھ کو موت آ جائے. یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنا جہاد فی سبیل اللہ کے بعد جو سب سے بڑا عمل, افضل عمل جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک تھا کہ میں تجارت کے لیے نکلا ہوں, کہ پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں وہاں مجھے موت آ جائے, تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل. تو یہاں پر اللہ نے فضل کا یہی بتایا کہ کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. اب یہ جنگ کا جو مقصد, جنگ یہاں کا ذکر آیا اور وہاں جو زکوٰۃ کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے, پر جتنا قرآن بآسانی پڑھ سکتا ہے پڑھا جائے پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہ زکوٰۃ کی فرضیت کب آئی؟ مدینہ کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کا. تو اس سے مولانا مودودی نے اور دیگر کچھ لوگوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ آیت کا کچھ حصہ جو ہے وہ مدینہ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ جلدی جلدی بتا دیں. جی میں نے بتا چکا ہوں کئی دفعہ, زیادہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں نہ آپ کو کئی دفعہ بتا جرمانہ پڑے گا آپ کو. جی, قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ قائم کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خود بھی کرنا, لوگوں کو بھی کروانا.
نماز کا قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نا, یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے, لوگوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں. جیسے یہ قائم آپ نے کیا نا, آپ خود بھی آئے کو پکڑ کے لائے نا, تو یہ اس کو کہنے قائم کرنا کہ خود بھی عمل کرنا اور لوگوں کو بھی اس طرف کوشش کرنا کہ آپ بھی کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر نماز, یہاں پر جو حکم آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے, وہی زیادہ بہتر اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو, بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے. ویسے اس پہ جو ہے نا یہ 2 رکوع ہیں, اس پہ ایک سیشن کے اندر جو ہے نا وہ کرنا ہے, اس کے ساتھ انصافی نہیں تھی. وہ ڈاکٹر نثار صاحب کے بھی ایک 2 گھنٹے کے ایک پہلی رکوع پہ 1 گھنٹے کا لیکچر الگ ہے, دوسرے پہ الگ ہے, اور ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ 35 منٹ پہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.